السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 89 یعنی 89 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ الا الذین، بے شک وہ لوگ، سوائے اس کے، یعنی الا الذین، ان سوائے لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد اس کے، ذالک واصلحوا اور اصلاح کر لی، یعنی سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ جو لوگ جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے یا ایمان لے جاتے ہیں شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب اگلی آیت اس سے جڑی ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین تابوا، یعنی یہ تو ایک طرف ہو گیا، اب دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تابوا من بعد ذالک، توبہ بھی کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو گئے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی توبہ کا دروازہ ان پر بند نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ رب العزت تقریباً ہر جگہ پہ دونوں رخ تصویر کے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اچھا کام کرو گے تو اس کا یہ صلہ ہے، برا کام کرو گے تو اس کا یہ انجام ہے۔ جب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا کہ جو لوگ عمل نہیں کرتے جاننے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں ان پر سخت عذاب ہوگا، تخفیف نہیں ہوگی، لعنت ہوگی اللہ کی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تو پھر انسان کہتا ہے کہ کیا کروں میں، تو اللہ نے ساتھ ہی رستہ بھی دکھا دیا، فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو غفور الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنا واجب قرار دیا ہوا ہے، انصاف نہیں، رحم کرنا واجب قرار دیا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا تو پچھتانے لگا، تو اپنی قوم سے اس نے کہلوا بھیجا کہ میں کیا کروں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اگر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو پھر یہ آیت فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اور وہ آدمی جو ہے وہ توبہ کر کے نئے سرے سے پھر مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طرح ترمذی اور ماجہ دونوں حدیث مبارکہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نزع کی حالت پہ نہ چلے جائے۔ اس پر نزع کی حالت کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ یا موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یعنی کسی انسان کو اللہ نے مرنے سے چند لمحے پہلے، گھنٹہ دو پہلے بھی توفیق دے دی، وہ بھی توبہ قابل قبول ہے، لیکن جب نزع کا عالم ہو جائے، فرشتہ ازل آ جائے، آثار موت کے نظر آنے شروع ہو جائیں، تو پھر توبہ کا دروازہ اب بند ہے۔ مسند احمد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ فرماتے ہیں، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان سے جو بھی غلطی ہو جائے، جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، جو بھی برائی انسان، اللہ فرماتے ہیں جب انسان میری طرف لوٹتا ہے تو پھر میں اس پہ رحم کر دیتا ہوں، صدق کے دل سے جب توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں،
یا دوسری ایک اور جگہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کا خلا پر کر دیں اور پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہیے، اللہ سے معافی۔ پتہ نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے، کون سا لمحہ زندگی کا آخری لمحہ بن جائے۔ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہر وقت سرزد ہوتی ہیں۔ انسان تو وہ ہے ہی نہیں جسے غلطی نہ ہو، صرف انبیاء کی ذات جو ہے وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا نیکوکار ہے، کوئی کتنا پرہیزگار متقی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کسی سے برائی نہ ہونے دے، وہ اللہ کی شان ہے، لیکن ہر وقت انسان برائی کے کنارے پہ کھڑا ہے کسی وقت بھی کوئی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ہدایت دی ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ استغفار کریں گے ان کی استغفار اللہ قبول کرے گا، اور اللہ ان کو ایسا رزق دے گا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو ہمیں جو بھی استغفار کے جو بھی الفاظ ہیں ہم اپنی زبان میں ان کو استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی اللہ کے نبی کی دعا یاد ہے، قرآن میں سے کوئی دعا یاد ہے، آپ اس کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی دعا وہ نہیں ہے، آپ اپنے لہجے میں، اور جو انسان اپنے لہجے میں دعا کرتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے، فطری بات، وہ فطری سی ایک بات انسان کے ذہن سے دماغ سے نکلتی ہے، زبان پہ آتی ہے، اور دعا الفاظ کے محتاج نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ انسان جب اپنی کیفیت اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مٹا کے اللہ کے ہاں پیش کر دیتا ہے اور مجرم بن کر اپنے آپ کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے کٹہرے میں کھڑا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے گا تو میں بچ جاؤں گا، اگر تو یا اللہ معاف نہیں کرے گا میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ تو یا اللہ تو رحیم ہے، میرے گناہ صحیح بہت بڑے گناہ ہیں، بہت زیادہ میری نافرمانیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، جرم ہے، نافرمانیاں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرے لے کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، صدقے دل سے چند آنسو بہائے۔ اللہ کی تو شان ہی ایسی ہے کہ چند آنسو کے قطرے اللہ کی رضا کا سبب، لیکن خلوص نیت کے ساتھ کہ میں آئندہ۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنی بار توبہ قبول ہوتا؟ آپ نے فرمایا جو انسان زندگی کے آخری لمحے تک اس سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ اس سے توبہ قبول کرتے رہیں گے۔ کوئی گنتی نہیں ہے کہ آپ نے 100 بار کر لی ہے توبہ، اب ڈرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے نا کہ کسی سے ایک بار غلطی ہو جائے تو دوسری دفعہ جب ہم اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ہمیں جتلاتے ہیں کہ تم نے پیچھے بھی یہ غلطی کی تھی، کل بھی یہ غلطی کی تھی، فلاں وقت بھی۔ اللہ نہیں جتلاتے، بس اللہ تو انتظار میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح ایک انسان کسی ویرانے میں ہو اور اس کے پاس زاد راہ ایک اونٹ پر لدی ہوئی ہو اور اچانک وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس کی تھوڑی سی اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی ہے تو اس کا اونٹ بمائے تمام اسباب کے وہ غائب ہے، اور وہ جنگل بیاباں صحرا میں کوئی پتہ نہیں رستہ کدھر ہے، دور دور تک کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہ گم ہو جائے تو انسان کو جب اچانک پھر دوسرے لمحے یا چند لمحوں کے بعد وہ اپنا زاد راہ، اونٹ، سامان سارا مل جائے، جو خوشی اس وقت اس انسان کو ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کی رمق ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مایوسی چھا گئی، اچانک پھر وہ سامان مل گیا، انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان جب توبہ کرتا ہے، میری طرف لوٹتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ہر لمحہ غلطی کا امکان ہے، ہر وقت توبہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، کسی بھی الفاظ میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، عربی میں، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، آپ جس میں چاہیں
توبہ کر سکتے اللہ سے توبہ کر، استغفار کرتے رہیں. بہت سارے الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی، جو بھی استغفار کے جو ہے کلمات ہیں، آپ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کوئی دعا بھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی جو بھی آپ جس بھی انداز میں، لیکن کیفیت اپنی اللہ سے عاجزی کی پیدا کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، جھک جائیں، جھکا دیں اپنے آپ کو، بس اللہ کے آگے پیش کر دیں اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی بڑا گناہ ہو انسان توبہ کر لے، میں اس کے گناہ ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے آسان طریقے کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.